جس نے روئے زمین کو مسخر کر دیا. قرآن حکیم جو صحابہ کا کمال بتاتا ہے وہ یہی ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک ہر ذرے بدن ان کا ذاکر ہو گیا. اور آپ تاریخ کو دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو اسلام کا، مسلمانوں کا عروج ملے گا، وہاں کے حکمران بھی ذاکر ملیں گے، علماء بھی ذاکر ملیں گے، عوام بھی اللہ اللہ کرنے والے ملیں گے. اور جہاں جہاں اللہ اللہ چھوٹ گئی، ظاہری اعمال بے شک ہوں گے لیکن اصل وہ قوت نہیں رہے گی. ہاتھ پاؤں تو سلامت ہوتے ہیں مرنے والے کے، آنکھیں سر میں موجود ہوتی ہیں، دماغ سر میں موجود ہوتا ہے، دل سینے میں موجود ہوتا ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اسلام کا ظاہر موجود ہے، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن مغلوب ایسے ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں سود کھانا پڑتا ہے. سودی نظام میں ہم اس طرح گھرے ہوئے ہیں. ایسے مغلوب ہیں غیر مسلم قوتوں سے کہ ہم اپنے مقدمات کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں کر سکتے. غیر مسلموں نے جو جسے آئین و دستور بنایا اس کے مطابق ہی ہوگا. یعنی ہمارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے وجود میں روح نہ رہے، ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامت ہوتی ہے لیکن اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اصل جو ہماری گم شدہ طاقت یا روح ہے من حیث القوم مسلمانوں کی، وہ ہے برکات نبوت. تعلیمات نبوت کے ساتھ روح ہے برکات نبوت. جو تعلیمات سے مقدم ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے اس میں غفلت برتی. سلطان بیبرس ایک عام آدمی تھا لیکن اللہ کا بندہ تھا، اللہ اللہ کرتا تھا. ایک عام آدمی تھا، اس کے پاس حکومت بھی نہیں تھی. پہلے تو اس نے ایک مجاہدین کا لشکر بنایا. حسن بن سبا نے جن پہاڑوں میں جنت ارضی بنا رکھی تھی، حسن بن سبا باطنیوں کا امیر ہوا ہے، شیخ ہوا ہے. شیخ الجبال بھی کہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتا تھا. اور اس نے باطنی فرقہ ایجاد کیا تھا جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں اور بڑے بظاہر ولی اللہ کا روپ دھارے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے اسلام کے سخت خلاف ہوتے ہیں اور قرآن کے اپنے طرز کے معنی ایجاد کرتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. اس طرح کی خرافات بکتے رہتے ہیں. حسن بن سبا نے بڑی دولت جمع کی تھی اور اس نے جنت ایسے بنائی تھی کہ دیواروں پر سونے کے پتھرے چڑھا دیے، چاندی کے پتھرے چڑھا دیے، سونے چاندی کی دیواریں، شیشوں کی دیواریں، ان میں مشک و عنبر بھر دیا. سونے اور چاندی کے درخت بنائے اور ان پر جواہرات اور ہیروں کے پھل لگا دیے. پرندے سدھائے جو کھانا یا کباب کی پوٹلی اٹھا کر لے جاتے تھے اور انہیں دیتے تھے. پھر لمبا اس کا ایک سلسلہ تھا. اب بیبرس اکیلا بندہ تھا، اللہ اللہ کرنے والا، لیکن مجاہد تکڑا آدمی تھا. اور یہ باطنی جو تھے یہ لڑائی کے طور طریقوں کے بڑے ماہر تھے. خاص کر خنجر زنی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا، یہ اس پہ بڑی مشق حاصل کرتے تھے. اور ہر باطنی کی آستین میں چھوٹا سا خنجر ہوتا تھا. بیبرس نے ان کی جنت کو لوٹنا شروع کیا. کسی نہ کسی کونے سے گھس جاتا، پہرے داروں کو قتل کرتا اور جتنے اٹھا سکتا تھا، اور وہ 2-2.5 من اٹھا لیتا تھا. اتنے جواہرات کی گٹھڑی باندھ کے لے آتا.
انہیں بیچ بیچ کر مجاہدین کا لشکر تیار کیا، بالآخر مصر کا تخت اس نے حاصل کر لیا۔ تاتاریوں نے اپنا لشکر بھیجا بیبرس کی سرکوبی کے لیے۔ ایک عیسائی عورت تھی، تاتاریوں کو عیسائی اور یہودی مسلمانوں کے خلاف لائے تھے۔ ہلاکو کے چچا کو یا باپ کو ایک عیسائی عورت پیش کی گئی تھی جب وہ بہت ضعیف تھا۔ ہلاکو چاہتا تھا کہ یہ خاتون میرے حرم میں آ جائے، باپ اس کا مر گیا۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ تم بیبرس کی کھال اتار کر لو جو مصر کا فرمان روا ہے، اور اس کا بستر بنو، میں تمہارے بستر پر آؤں۔ ہلاکو کا بھتیجا تھا قبلائی خان، پوتا تھا چنگیز کا، اور بہت معروف جرنیل تھا چنگیزیوں کا، مانا ہوا جرنیل تھا قبلائی خان، بہت بڑا فاتح۔ ایک لشکر جرار دے کر قبلائی خان کو بیبرس کے مقابلے میں ہلاکو نے بھیجا، اور وہ عورت بدبخت جو تھی وہ اس لشکر کے ساتھ گئی کہ میں اپنے ہاتھوں سے بیبرس کی کھال اتاروں گی اور اتار کر لاؤں گی۔ سلطان بیبرس نے شہر سے باہر نکل کر میدان میں ڈیرا ڈال دیا، اور کھلے میدان میں مقابلہ ہوا۔ قبلائی خان قتل ہوا، ہزاروں تاتاری مارے گئے، سلطان کو فتح ہوئی، اور اس خاتون کو سلطان نے پکڑ کر گھوڑے کے آگے لگا دیا اور وہاں سے بھگا کر مصر تک لایا، کنیزوں میں شامل فرمائی، اور ہلاکو کو خط لکھا اور حکم دیا کہ اس قبلائی کے لاش کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے شہر کے دروازے، اور ہر دروازے پہ ایک ٹکڑا لٹکا دو۔ لوگوں میں جو وہم ہو گیا کہ تاتاری ناقابل تسخیر ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی عام انسان ہے۔ قبلائی خان کے ٹکڑے دروازوں پہ لٹکا دیے، اور ہلاکو کو خط لکھا کہ کم از کم آ کر اپنے جرنیل کے یہ بدن کے ٹکڑے تو اتار کر لے جاؤ۔ تاتاری لشکر نے اس طرف منہ نہیں کیا۔ ساری مسلمان ریاستوں کو روند ڈالا، اپنا جرنیل مروا کر بھی، معروف جرنیل مروا کر بھی ادھر کا رخ بھی نہیں کیا، ہندوستان میں آنے کی جرت بھی نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس برکات نبوت بھی تھی، ان کے دل روشن تھے، ان کے سینے روشن تھے، اور یہ عام انسان نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے گوشت پوست کے اندر انوارات نبوت اور تجلیات باری بھی تھی، اور یہی مسلمان کی قوت ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قوت مائنس کر دو تو پیچھے عام انسان رہ جاتا ہے۔ عام انسانی خصوصیات کسی غیر مسلم میں مسلم کی نسبت زیادہ ہو سکتی ہیں، اسلحے کا وہ زیادہ ماہر ہو سکتا ہے، سائنس میں وہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے، میڈیکل میں شاید وہ ہم سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، لڑائی کی چالیں بھی شاید ہم سے وہ زیادہ سمجھ لے، لیکن جب بات آتی ہے اس کمال پر، اس قوت پر، تجلیات باری پر، انوارات نبوت پر، برکات نبوت پر، تو یہ دولت کافر کے پاس نہیں ہوتی، اور ایمان کی اساس یہی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبانی اقرار کے ساتھ تصدیق قلبی ضروری ہے، اور یہی اساس ہے تصدیق قلبی ایمان کی۔ اسی کو اگر پروان چڑھایا جائے تو یہی ایمان ایک ایسی قوت بن جاتا ہے جو انقلاب آفرین ہوتا ہے۔ اللہ کریم پھر سے مسلمانوں کو یہ دولت گمگشتہ عطا کرے۔ دعوانا الحمدللہ۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔